بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصیغہ کا سبق نمبر 23 جاری ہے، اور سبق نمبر 23 میں ہم نے آج جو پڑھنا ہے وہ ہے معطر کے قواعد کا اجراء گردانے صیغے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم نے پڑھنا ہے اجوف یائی، اور پیچھے ہم نے ختم کیا تھا قال یقول والی باس، اور آخر میں جا کے پھر آپ نے مقولن والی وہ پڑھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں صبر اختلاف بھی ظاہر ہوا تھا، طلاقوں والا دوسرا تیسرا۔ اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اجوف یائی کو۔ با یبیع، البیع فروخت کرنا، با یبیع بیعا، چلیں جی اس گردان کو آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ با یبیع بیعا فہو بائع، اپنے پارا پکڑ کرو، شاباش شاباش۔ با یبیع، نا سارے مل کر شروع کریں ماشاءاللہ۔ با یبیع بیعا فہو بائع، وبیع یباع بیعا فہو مبیع، فہو مبیع۔ الامر منہ بیع والنہی عنہ لا تبیع، والظرف منہ مبیع والظرف منہ۔ اب دیکھیں آپ نے یہ جو گردان پڑھی ہے، آگے پھر اس میں تفصیل بھی ہے۔ اب یاؤ بوعا نظر آ رہی ہے نا، تو بویا تھا نا، بویا سے کیا ہے، وہ پیچھے آپ نے ہوئی کا والا قاعدہ پڑھا تھا، ہوئی کا زوئی کا، زوئی کا، وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا۔ اچھا اسی طرح اب یاؤ بوعیانی، اب یاؤنا ابایع بیعن بوعا بوعیاتن۔ کہتے ہیں ظرف اس باب میں مفعول کی اب شکل ہو گیا نا، ہم نے آپ نے پڑھ لیا ابھی نا، مبیعن مبیعن، دونوں کی شکل کیا ہے، مبیعن مبیعن، لیکن ان کی اصلوں میں فرق ہے، ان کی اصلوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ مثلا کیسے اصل میں فرق ہے؟ سب سے پہلے مثلا آپ دیکھ لیں، یہ مبیعن، مبیعن یہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے۔ اس کو ثلاثی مجرد کے وزن پر لے کے جائیں، اس میں مفعول کا کیا وزن بنتا ہے، مفعول۔ ثلاثی مجرد میں اس میں مفعول کا وزن کیا ہے، مفعول۔ اس کے وزن پر لے کے جائیں کیسے ہوگا، مبیون۔ علیم صاحب مبیون ہو گیا ہے۔ جب مبیون ہو گیا ہے، اب قاعدہ نمبر 8 کون سا تھا اگر ذہن میں ہو تو؟ مضارع والا قاعدہ تھا، جب واو یا سے پہلے والا ساکن ہو تو واو یا کی حرکت نقل کر کے پچھلے کو دیتے ہیں، یاد آ رہے ہیں؟ اب یہاں یا متحرک کے ماقبل با کیا ہے، ساکن ہے، تو یہ دیکھیں یہ اب اس کو میں نے با دے دوں، یہ ساکن ہو گیا قسم کا، یہ بھی ساکن ہو گیا، یہ بھی اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بن گیا، اس طرح جب آپ نے دیکھا اس طرح ہو گیا۔ اب یہ جو یا ماقبل مضموم ہے، اس کو کیسے تبدیل کریں، آپ کیسے پڑھیں، ایسے ہی پڑھیں، ایسے ہی پڑھیں، ایسے ہی ہو گیا نا۔ وہ جو یا ساکن تھی وہ ساکن ہو گئی نا، کیونکہ یا سے پہلے کیا ہوا ہے، زما، تو ایسے ہو گیا۔ اب اجتماعی ساکن ہے نا، آ گیا، کس کو کرائیں، کیا پڑھیں، ہو گیا مبون، ہو گیا مبون، ہو گیا نا۔ اچھا مبون ہو گیا، یہاں یا کو آپ نے گرایا ہے نا اصل میں، تو اس کی وجہ سے آپ اس واو کو اس کی نشانی باقی رکھنے کے لیے اس واو کو کیا بنا دیں، یا۔ اچھا یہ دیکھیں، اب ملاتے ہیں سارے سے، واو تو جدا کرتی ہے نا، اب یہ ہو گیا یا۔ اب یا اپنے سے پہلے کیا جاتی ہے، تو زمہ کو زیر سے بدلیں، اب ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کتنے دیکھیں کہاں کہاں سے اس کو ہم اٹھا کے کدھر لے کے آئے، 1 2 3 4 5، پانچویں سٹیپ پہ جا کے یہ بن گیا ہے
لیکن جب آپ اس میں ظرف کی طرف جائیں گے تو اس میں ظرف اتنی لمبی نہیں لگاتا. مثلا یہی اگر آپ اس کو کہتے ہیں یہ والا، یہ اگر اس میں ظرف ہے تو اس میں ظرف کس وزن پر آتا ہے ضرب یضرب کا؟ مفعول. مفعول جی. یہ مبیون کیا ہوگا پھر؟ مبیون. بالکل آسان سی تعریف ہے. لگائیں علیم صاحب، لگائیں جی. جی جی کون سا قاعدہ ہے؟ 8 نمبر. ٹھیک ہے جی، پیچھے ٹرانسفر کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو یہ کہتے ہیں بظاہر ان کی شکلیں آپ کو ایک نظر آئے گی، لیکن ان کے پیچھے آپ جائیں گے تو ان کے اصلیں جدا ہیں. شکلیں ہیں کہ اصلیں جدا ہیں. شکلیں ہیں کہ اصلیں جدا ہیں. اچھا آپ کوئی کہے گا نسلیں جدا ہیں. اچھا آگے چلیں جی. یہ آگے ظرف اس باب میں مفعول کی ہم شکل ہو گیا، کیونکہ باقاعدہ 8 عین کی حرکت فا کو دے دی اور مفعول میں نقل حرکت اور حذف عین کے بعد فا کو کسرہ دے دی. فا کو کسرہ دی کیوں دے دی؟ نیچے اشی نمبر 4 میں لکھا ہے تاکہ حذف یا پر دلالت کرے، کیونکہ ادھر سے کیا حذف ہوئی ہے؟ یا. اس کی وجہ سے اس واو کو یا بنا دیا ہے. ظرف میں بھی مبیون، وہ بھی مبیون جو دراصل مبیون تھا، اور مفعول بھی مبیون جو دراصل مبیون تھا. ہم نے بالکل اس کا بال کی کھال اتار کے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیں جی. آگے ہے ماضی. اس کی ماضی آ گئی ہے. اچھا عجیب سی بات یہ ہے، گردان شروع کرنے کے بعد ہمیشہ یہ ماضی کچھ پھر مضارع کی طرف جاتے ہیں. ادھر انہوں نے مبی کو پہلے پکڑا ہوئے ہیں. سمجھ آئیے؟ ادھر انہوں نے مبی کو پہلے پکڑ لیا ہے نا، اس میں مفعول اس میں ظرف کو پہلے پکڑ لیا ہے. حالانکہ یہ کدھر سے جاتے ہوتے ہیں؟ ماضی معلوم مجہول، مضارع معلوم مجہول، ثقیلہ خفیفہ، یہ وہ لم لائیں، یہ ہوتے ہوتے پھر اوپر جاتے ہیں. لیکن ادھر انہوں نے ایک دم ادھر سے مبیوں کو پہلے پکڑا. اچھا با اصل میں کیا تھا علیم صاحب؟ کون سا قاعدہ لگا ہے؟ ساتھ میں لگے. اچھا جی قاعدہ نمبر 7 لگا. قاعدہ نمبر 7 میں کتنی شرطیں ہیں؟ قاعدہ نمبر 7 میں کتنی شرطیں ہیں؟ نا قاعدہ نمبر 7 میں شرطیں 8 شرطیں پڑھی ہیں نا. 8 شرطیں اور وہی 8 شرطیں پھر آگے قاعدہ نمبر 8 میں بھی لحاظ ہوتے ہیں. اچھا جی قاعدہ نمبر 7 لگا ہے اس میں با میں لگے بیا سے با ہو گیا. اسی طرح یہاں سے لے کر وہ آگے دیکھیں نا وہاں تک کہاں تک ہو رہا ہے جی؟ با آتا وہاں تک آپ دیکھیں سارا اسی ترتیب سے جا رہا ہے. با آتا بیا آتا با آتا واو یا متحرک ما قبل مفتوح علی سے تبدیل کرتے ہیں. کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ اچھا جی جب آپ آگے بانا بیان کی طرف آئے تو یا متحرک ما قبل مفتوح علی سے تبدیل کیا بانا. اب کیا لازم آ گیا؟ اجتماع سکن. کس میں آیا علیم صاحب؟ بانا الف اور عین. کس کو گرائیں؟ بانا ہو گیا. پھر بینا کیسے ہو گیا؟ تاکہ بانا کو زبر کو ہم نے زہر اس لیے دی تاکہ یا کا پتہ چلے کہ ادھر سے گری ہے. اچھا یہی بتا رہے ہیں قاعدہ نمبر 7. آگے کہتے ہیں بیا ماضی مجہول. ماضی مجہول والا کون سا قاعدہ ہے؟ دیکھیں میں نے پیچھے آپ کو ایک کوڈ بتایا تھا. میں نے کہا تھا زیادہ تر قاعدہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ قاعدہ نمبر 7 8 9. زیادہ 7 پھر 8 پھر 9. قاعدہ نمبر 7 ہے ماضی معلوم کا عام طور پر. قاعدہ نمبر 8 مضارع معلوم و مجہول. یبیو یبیو یقولو یقالو. قاعدہ نمبر 9 ہے ماضی مجہول کا. یاد آ رہا ہے ماضی؟ اب دیکھیں ماضی مجہول آئیے قاعدہ نمبر 9 لکھ رہے ہیں. اس میں سے یا کا کسرہ با کو دے دیا اور بینا میں یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی. بیا کیا تھا اصل میں؟ بوجی آ بوجی جی. یا پر کسرہ دشوار تھا اٹھا کر پیچھے دے دیا با کو. کیا ہو گیا؟ بیا بیا بیو. آگے چلتے چلتے بے آنا. بے آنا اصل میں کیا تھا؟ بوئے آنا. وہی چکر ہوا. یا کا کسر اٹھا کے پیچھے دے دیا.
ٹھیک ہو گیا جی. بیعنا ہو گیا, پھر کیا ہوا, یا کو گرا دیا, بیعنا ہو گیا. یبیعو یبیعو یبیعانی, مضارع معلوم اور مجزوم میں کون سا قاعدہ لگتا ہے ابھی بتایا میں نے؟ ساتواں ماضی معلوم کا قاعدہ, یہ نوٹ کریں. اور 8واں جو ہے مضارع معلوم مجہول دونوں کا, اور 9واں ماضی مجہول کا. اچھا جی, اس میں یا کی حرکت 8ویں قاعدے سے ماقبل کو چلی گئی ہے. یبیعنا سے تبعنا میں یا تو ہے وہ گر گئی ہے. یبیعنا یب یعنا, یب یعنا, یب یعنا, تو یا کی کسرہ پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے جی, اس کو کیا دیا ہم نے, تو یبیعنا ہو گیا. اچھا, اب اسی طرح جو ہے یہاں پر مضارع مجہول یباؤ یبو یعو, یا کا فتح اٹھا کے قاعدہ نمبر کون سا لگا؟ یباؤ یب یعو, مضارع مجہول 8 پیچھے دے دیا. اب جب پیچھے دیا یبو یعو با کو, تو اب با ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے کس سے تبدیل ہوئی؟ الف سے. وہ جواب تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ یا تو ساکن ہے, ساکن ہو کیسے, با تو ساکن ہے, تو شروع میں کیا تھی؟ متحرک. پھر قاعدہ نمبر پہلے 8 لگا, پھر 7 لگا. علیم صاحب کیسے لگا؟ یب یعو, یا کا فتح اٹھا کے پیچھے جو دیا قاعدہ نمبر 8, پھر یا ماقبل مفتوح کی وجہ سے الف سے تبدیل ہوئی قاعدہ نمبر 7. تو مضارع مجہول میں 2 قاعدے لگتے ہیں, پہلے 8 لگتا ہے, پھر 7. مضارع معلوم میں ایک ہی لگتا ہے, یہ بھی نقطہ ہے. یبیعو میں کتنے قاعدے لگے؟ ایک ہی. یب یعو تھا, بس با کی پیچھے اس کو جو کسرہ پیچھے با کو دے دیا, یبیعو ہو گیا. اچھا, آگے کہتے ہیں لن یبیع لن یباع, کوئی نیا تغیر نہیں ہوا, وہی ہوا ہے جو ہونا تھا. لم یبیع لم یبیع, کوئی نیا نہیں, وہ وہی ہوا ہے, صرف یہ ہے کہ آخر سے حرف علت جہاں سے آیا گرایا ہے. یبیع ہے نا, لم داخل کریں, لم یبیع, لم یبیع, کیا گرا ہے پھر؟ یا پہلا گرتا ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ لم یبیع. لیکن لئی میں یہ نہیں کرتا, لن یبیع, کیونکہ وہ ساکن تو نہیں کرتا نا. لیبیعنا, آگے کہتے ہیں لیبیعنا, لیباعنا, اسی طرح نون خفیفہ میں یہی چکر ہے. اچھا, وہ جو گرا ہوا تھا, وہ جب آپ نون ثقیلہ خفیفہ لگاتے ہیں اجتماعی ساکن میں ختم ہو جاتا ہے نا, تو پھر وہ گرا ہوا کیا ہو جاتا ہے؟ واپس. لیبیع لم یبیع, یا گری ہوئی تھی, جب آپ نے نون ثقیلہ لگایا لیبیعنا, واپس آ گئے, کیونکہ اجتماعی ساکنین ختم ہو گیا. بیع, آگے امر آ گئے, بیع بیعا بیعو بیعی بیعا بیعنا. قل قولا قولو, ان کی پوری تشریح میں سامنے کر رہا ہوں. بیعنا, اس کے ساتھ امر کے ساتھ بے کا معنی کریں, بیچ تو ایک مر, بیع بیچو تم 2 مر. اس کی گردان کریں, بیع بیع بی. اچھا, بے کے ساتھ یا نہیں ہوگی, گریے, پہلے اور آخری کے ساتھ یا نہیں ہوگی, یعنی واحد مذکر حاضر جمع مؤنث حاضر, یا نہیں ہوگی. بیع بیعا, یا آ گئی, بیعو آ گئی, یا بیعی بیعا بیع. کس کس سے یا گری؟ اول اور یاد رکھیں, یہ اپنے سامنے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کہاں کہاں یہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح قل, وہ ایسے صاحب قوالا تھا نا, قول ہے کہ قل ہے, قول ہے, اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی قول کیوں نہیں پڑھ سکتے, اجتماعی ساکن ہیں. قل قولا آ گئی, واو, قولو آ گئی, قولی قولا آ گئی, قلنا. اب قول نہ پڑھیں, اجتماعی ساکن ہیں. سمجھ آ رہی ہے کیوں گر رہی ہے؟ پہلے اور اچھا, لم یبیع اس کی طرح ہے, بیعن وغیرہ, نون ثقیلہ خفیفہ اس واپس آ جاتا ہے نون ثقیلہ خفیفہ لگنے سے. بائعن قاعدہ نمبر 17 لگا ہے, اس میں فاعل والا قاعدہ, اس میں فاعل والا, وہ کیا تھا؟ الف اس میں فاعل کے بعد واو یا حمزہ سے تبدیل ہو جاتی ہے, بشرط کہ اس کے فعل میں تعلیل, ورنہ جیسے راوی, درائے راوی یا راوی صاحب روایت کرنے والا, اس کے فعل میں تعلیل نہیں ہوئی. اچھا, آگے کہتے ہیں مبیعن,
اس میں مفعول ابھی ہم وہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، نہیں چھیڑتے ہم اس کو. مبیون مبیان مبی کیا جی اصل میں مبیون اس میں مفعول اصل میں کیا تھے کیونکہ اس میں مفعول ان کو ضرورت ہے. آگے چلیں. اجو واوی اسمع یسمع الخوف ڈرنا. سمع یسمع اس کو ذہن میں رکھیں. سمع یسمع خویفہ یخوف خافا یخافو خویفہ سے خافا ہو گیا. کون سا قاعدہ لگا علیم صاحب؟ اجمل صاحب بتا رہے ہیں. خویفہ واو متحرک مقبل مفتوح علی سے تبدیل واضح ماضی معلوم 7 ہے. علیم صاحب تصریح کرتے ہو نا؟ جی جی. خافا یخافو یخافو میں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ یخوفو مضارع والا قاعدہ ہے. مضارع والا قاعدہ ہے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح خوفا فهو خائف وخیفا خیفا خویفا اور خویفا ظاہر بات ہے وہ خویفا واو کے اوپر کسرہ دشوار پیچھے کیا اس کی مناسبت سے واو کیا بن گئی یا خویلا جیسے وہ تھا بیا خویفا تھا. اچھا اسی طرح یخافو وہی قاعدہ نمبر 8 یخوافو خوفا مصدر ہے. مخوفا مخوفا مقول والا قاعدہ لگا ہے پیچھے. یہ آسان ہے بالکل. الامر من خف کس سے بنا ہے؟ تخافو سے. کس سے؟ کیسے بنا ہے؟ علامت مضارع کو گرا دیا. پیچھے کیا بچ کیا؟ خافو. خافو میں امر کی وجہ سے آخر کو ساکن کیا. کیا بن گیا؟ اجتماع ساکنین لازم آیا. الف گر گیا. خف کا معنی ڈر. اچھا ڈر تو لا تخف مت ڈر تو. آگے خیفہ یخاف خوفا فهو مخوف الامر من خف والنهي لا تخف. خاف خافا خافو خافت خافتا خیفنا ماضی مجهول بھی خیفہ خیفا خیفو خیفت خیفتا خیفنا. لیکن جب امر کی طرف آپ جائیں گے خف خفا خافا خافو خافت خافتا خفنا. کیوں؟ وہ خفنا ہے، یہ دو خفنا ہے. دیکھیں قلنا تینوں میں قلنا ماضی معلوم مجہول امر بعنا تینوں میں. لیکن یہاں آگے خفنا کیا فرق آ جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تو فرق آنا چاہیے ابھی ہم پڑھیں گے. لیکن خفنا کیوں آیا امر میں؟ فرق وہاں سے آیا نا. ابھی آپ نے پڑھ لیا خفنا کس سے بنا ہے؟ تخفنا میں تا علامت مضارع ہٹائی. پیچھے کیا رہ گیا؟ خفنا. باقی تعریف ہم نے پہلے سیکھی ہوئی ہے تخوفنا سے. اچھا اسی طرح جو ہے کہتے ہیں بعد کے تمام صیغوں میں حذف عین کے بعد کسرہ عین کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ دیا. اچھا سنیں یہاں پر ہم نے کسرہ حرف کی وجہ سے نہیں دیا، حرکت کی وجہ سے دیا. میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کبھی کبھی ہم حرف کی رعایت کرتے ہیں، کبھی حرکت. ابھی دیکھیں پیچھے ہم نے ساری حرفوں کی رعایت کی ہے. یا کی وجہ سے کسرہ آ گیا، واو کی وجہ سے پیش قلنا آ گئی، ایسے ہی آ رہا ہے نا. اب خویفنا میں آ کے ہم نے یہ قاعدہ چھوڑ دیا. ہم نے یہاں ایک نیا قاعدہ بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حرف کا اعتبار نہیں کریں گے. اب اگر خویفنا میں آپ حرف کا اعتبار کریں تو واو ہے، پھر تو خوفنا ہونا چاہیے سیدھے سیدھے. لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ خفنا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ اس کی کسرہ اس کا خویفنا زیر اس کی زیر کی رعایت کی. یہ بھی نقطہ ہے جس کا اجرا پیچھے قالا کی گردان میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی ہو چکا ہے. یخاف یخافانی میں تعلیل یقال یقالانی کی طرح قاعدہ نمبر 8 میں ہو چکی ہے. خافا خافو امر آ گیا نا. خافا خافو. دیکھیں الف کس میں گرا ہے؟ خف. آخری میں دیکھیں گرا ہے، درمیان میں نہیں گرا. دیکھیں کون کون سا صیغہ جس میں عام طور پر گرتا ہے؟ پہلا اور حذف تا کے بعد متحرک آخر میں ارتقاء ساکنین کی وجہ سے خافا کو تخافانی سے بنایا ہے. علامت مضارع کو حذف کی ہے، نون اعرابی گرا دی ہے. ٹھیک ہے بالکل. علم امر حاضر کا صیغہ تثنیہ اور جمع مذکر جو ہے جمع مذکر ماضی معروف کے صیغہ تثنیہ اور جمع مذکر غائب کے ہم شکل ہو گئے. جی دیکھ لیں نا
امر کیا ہے؟ خف کے آگے کیا آتا ہے؟ خافا خافو، خافا خافو. ماضی کیا پڑھی آپ نے؟ خافا خافا خافو، خافا خافو، خافا خافو. ماضی معلوم اور امر معلوم آپس میں ایک جیسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک جیسے ہو رہے ہیں نا. تو بظاہر ان کی شکلیں ایک جیسے ہیں لیکن اصل میں فرق ہے. اصل میں کیا ہے؟ فرق ہے. مثلا ماضی میں کیا ہوگا؟ خافا اصل میں کیا ہوگا؟ خوفا. بولیں خافا خافو خوفو. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے معلوم. امر کی طرف جائے خافا، یہ خف، خافا خافا اصل میں کیا تھا؟ اخوفا، اخوف، اخوفا، اخوفو. اصل میں وہ ہے نا، اس کا پھر اصل جدا نہیں. اچھا جی آگے امر حزن معروف بانو ثقیلہ خاف نہ. دیکھیں خاف، وہ جو خف تھا نا، خف تھا نا، الف گر رہا تھا اس میں سے. علیم صاحب آپ نے بتایا تھا نا خاف تخافو سے بنا ہے نا، تا ٹائی تو خاف ہو گیا، آخر میں ساکن کیا تھا. الف کیوں گرا؟ اجتماع ساکن میں. لیکن جب نون سکینہ لگاتے ہیں تو نون سکینہ اپنے سے پہلے کیا جاتا ہے؟ حرکت. تو اب آخر تو حرکت والا ہو گیا، اب اجتماع ساکن نہ رہا، اب الف واپس آ جائے گا. خافن، خافن، خافان نہیں، خافن. اچھا جی اس طرح یہ اس کی. اچھا اب یہاں پر چند چیزیں آپ نوٹ کریں. یہ جو کچھ انہوں نے بتا رہے ہیں یہاں پر، میں پورا انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے 2 چیزیں لکھی ہیں بس. لیکن یہ جو عام طور پر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، میں 2 3 4 ہیں وہ آپ اس کو نوٹ کریں، مختصر سی ہیں، تو اس کو کس طرح ہم سمجھتے ہیں. مثلا ایک ہمارے پاس ہے محموز العین، ایک محموز العین. ایک ہمارے پاس ہے محموز العین، ایک ہمارے پاس ہے اجوف واوی. اجوف یائی بھی کہہ رہے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے لفیف، لفیف مفروق آ گیا. ایک ہمارے پاس ہے مثال. یہ کہیں اس طرح لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. اچھا کسی کتاب میں اس طرح گٹھا، یہ میں نے گٹھا کیا مختلف اس کو، ایسی چیزوں کو جب آدمی عمل میں چلتا ہے تو پھر کس چیز کو گرائے نہ گرائے پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے گٹھا کیا اس کو کہ کیسے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. مثلا سب سے پہلے کیا لکھا آپ نے؟ محموز العین لکھا. محموز العین میں مثلا اس کی گردان ہم پڑھیں کہ آپ گردان سے سمجھ جائیں گے. سل، سل لکھا نا، سلا، سلو، سلی، سلا، سلنا. اس میں درمیانہ حرف گرا ہوا کوئی بتا سکتا ہے کون سا گرا ہے؟ سألا یا سلو؟ حمزہ گرا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں سب سے گرا ہے کہ کسی کسی سے گرا ہے؟ جی محموز العین میں سب سے گر جاتا ہے. ادھر واحد آخر کا کوئی چکر نہیں ہے، شروع آخر کا سب سے گرتا ہے. سل، سلا، سلو، سلی، سلا، سل، سب سے گرا ہے. کون گرا ہے؟ عین کلمہ. ٹھیک ہے، عین کلمہ لکھ کے آگے بریکٹ میں لکھ دیں حمزہ تاکہ بات مکمل ہو جائے. عین کلمہ گرا ہے. کون گرا ہے؟ یہ عین کلمہ جو یہاں پر کون ہے؟ حمزہ. دوسرا کون سا ہے جی؟ اجوف واوی. وہی ہے اجوف واوی کی مثال ہے. قل، جی آگے بولیں. اولا، اولو، اولی، اولا، اولنا. یہ وہی ہے جو اب تک آپ پڑھتے آ رہے تھے. بتائیں کس میں سے گرا ہے؟ کون گرا ہے؟ عین کلمہ گرا ہے. ادھر بھی کون گرا ہے؟ عین کلمہ. عین کلمہ یہاں پر کون تھا؟ واو. کہاں سے؟
اب یہ تو واوی تھا، اب یائی کی مثال آپ اس کے ساتھ کریں. بیع، جی جی کریں جی. بیع بولتے جائیں. بیع، بیعو، بیعی، بیعا، وہی چکر ہوا ہے. دیکھ لیں کوئی فرق نہیں آیا. یہاں بھی عین کلمہ ہے اور کون ہے؟ یا ہے. جی پہلا آخری. معلوم ہوا کہ ان میں عین کلمہ دو سے گرتا ہے. کس سے گرتا ہے؟ اول اور اس میں عین کلمہ سب سے گرتا ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں بطلباء کو، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب امر میں پہنچتے ہیں نا، جب تعلیلیں آپریشن اس پر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ مسائل بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس پر کون سا گرائیں کون سا چھوڑیں. جی قاعدہ اس طرح اپلائی ہوگا اس پر. ہاں جی اس طرح کے، یعنی یہ جو مقدار ہونا ہے ساتھ، یہ جو واوی یائی یہ محمود نہیں اس ترتیب سے. اچھا یہ کتنے ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے. چوتھے پر ہم جا رہے ہیں. چوتھا کون سا ہے؟ مثال. بلکہ نہیں، لفیف بھی ہے نا، لفیف آ گیا جی. لفیف کی مثال آپ لے لیں کہ یا جی اور ہاں یا ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیں یہاں پر کیا ہوا ہے. کون گرا ہے یہاں؟ کون گرا ہے؟ ذرا غور کریں ذرا. گرا کون ہے؟ کون سا گرا ہے؟ وقاع یقیہ. وقاع یقیہ. فا کلمہ گرا ہے. اور کون گرا ہے؟ لام بھی گرا ہے. کس سے گرا ہے؟ اس سے. وقاع یقی وقایتن، بچانا، بچنا، بچانا. یہاں سے کون گرا ہے جی؟ فا کلمہ اور لام کلمہ. اس سے گرا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ادھر تو یا سلامت ہے نا. ادھر کون گرا ہے؟ صرف ادھر دونوں گرے ہیں نا. اچھا جی ٹھیک ہے. ادھر 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 یہ فرق آتا ہے. اچھا جی اب آخری رہ گیا کون سا؟ یہ بھی اس کی اسی کے قریب ہے. مثلا اس کی آپ مثال لے لیں. عید، ہب، عید، ہب، دع، ضع. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وعد، وہب، ودع. دعا تو اور چیز ہے بلانا. ودع ما ودعک ربک، چھوڑنا. ضع، وضع تو کون گرا بتائیں؟ چلیں اس طرح نہیں پتہ چلے گا. ہم عید جی آگے ادا جی ادو. ٹھیک ہو گیا. عید، ادا، ادو اور عیدی، ادا، عیدنا. دیکھیں عین اور دال و سلامت ہیں. سب میں سے کون گر رہا ہے؟ نہیں فا کلمہ. باقی سب سلامت ہیں. باقی اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ سلامت ہیں. سمجھ گئے؟ یہ میں نے 4 علیحدہ کر کے آپ کو بتا دیا. یہ امر عام طور پر ان کے اس طرح استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی اب جو کتاب میں لکھا ہے اس کو دیکھ لیں جی آپ. فائدہ امر ہم جی محموز کے ان صیغوں میں جن میں سل کے قاعدے سے حمزہ ہو گیا تھا، حمزہ حذف ہو گیا تھا. امر اجوف کے صیغوں میں کو اس طرح ممتاز کر دیا جائے
کہ اجوف میں واحد مذکر جمع مؤنث کے علاوہ تمام صیغوں میں واو باقی رہتی ہے. قولا قولو قولی بیا بیا خافا خافا خاف. اور اسی طرح جو ہے نون تثنیہ ثقیلہ اور خفیفہ میں بھی عین واپس آ جاتی ہے. قولنا بیعنا یعنی جب نون ثقیلہ خفیف لگتا ہے تو وہ گرا ہوا حرف واپس آ جاتا ہے. مموز عین کے اندر تمام صیغوں میں عین یعنی حمزہ حذف ہو جاتا ہے، وہ جو پہلے نمبر پہ ہم لکھا ہوا ہے سلسلہ سلو. اچھا زر، اچھا زر زرا زرو زری زرا زرنا زرن دیکھیں واپس آ گیا. اچھا اسی طرح جو ہے سلا سلو سلی سلنا سلنا. اچھا اسی طرح جو ہے اجوف یائی النیل نالا ینالو نیلا، اس کے تمام صیغوں میں اسی طرح جو تعلیلات ہوئی ہیں اسی کے مطابق تعلیلات اور گردانے اور صیغے سارے اسی کے مطابق ہونے چاہیے. آگے جب انہوں نے ثلاثی مجرد کو ختم کیا تو ثلاثی مزید کے ابواب میں سے باب افتعال کو لایا، الاقتیاد کھینچنا، اقتادا یقتاد اقتادا اقتادا. تو اس کو جب لایا انہوں نے یہاں پر تو اقتادا یقتاد اقتیادا فہو مقتاد و اقتید یقتاد اقتیادا فہو مقتاد. الامر منہ اقتد لا تقتد مقتاد. اب دیکھیں یہاں پر اقتادا اقتوادا توا واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل. قاعدہ نمبر 7 ماضی ہے ماضی معلوم ہے. اچھا جی یقتادو یک تویدو واو متحرک ما قبل مفتوح الف سے تبدیل. ٹھیک ہے. اچھا یقتادو. اچھا اسی جی مظاہرے کرنا مظاہرے کا، لیکن اس میں قاعدہ یہی لگتا ہے. اچھا اقتیادن اقتوادن مقتادن، اس میں مفعول اور اس میں فاعل کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے ادھر، لیکن اصلوں میں فرق ہے. مقتادن مقتویدن، اس میں مفعول مقتادن مقتوادن، یہ فرق آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں اس میں فاعل مفعول کی شکل ایک ہے لیکن ان کی اصلوں میں فرق ہے. اس میں مفعول مقتوادن اور اس میں فاعل مقتویدن. ظرف بھی اسی طرح ہم مفعول کا ہم وزن ہے مقتوادن. اسی طرح تثنیہ و جمع مذکر امر حاضر کے صیغے اقتادا اقتادو اور تثنیہ وغیرہ یہ صورتیں ان کی صورتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں نا. اقتادا اقتادا اقتادو اقتد اور اقتادا اقتادو شکلیں ایک جیسی ہو گئی لیکن ان کے شکلوں میں اصلوں میں فرق ہے. اقتویدا اس سے توید سے بنے ہیں نا، اور ایک دوسرا ماضی کے اقتوادا توادا. اچھا مگر ماضی کے اصل میں واو فتح بفتح واو ہے اقتوادا اقتوادو. امر کے اصل میں چونکہ مضارع سے بنا ہے اقتویدو تویدا اقتویدو. باقی صیغوں کی تعلیل بالکل آسان ہے. اجوف یائی جو ہے الاختیار اختارا اختیارا یختارو یختیرو. اب گردان کریں اختارا یختارو اختیارا فہو مختارن و اختیرا یختار اختیارن فہو مختارن. تو مختارن مختارن اسم فاعل اسم مفعول میں کیا فرق کریں گے؟ مختیرن مختیرن. آگے کہتے ہیں الاستقامہ استقامہ استقامہ یستقیم استقامتا فہو مستقیم و استقیم یستقام استقامتا فہو مستقام الامر منہ استقیم والنہی عنہ لا تستقیم والظرف منہ مستقام. اچھا اب دیکھیں یہاں پر استقامہ اصل میں کیا تھا؟ تو کہتے ہیں استقامہ اصل میں استقواما تھا. تقواما واو متحرک اور ما قبل ساکن، اس کا فتح اٹھا کر پیچھے دیا. قاعدہ نمبر علیم صاحب حرکت پیچھے دینے والا کون سا قاعدہ ہے؟ 8. ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل کرنے والا 7 ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، اب آپ یہاں کہیں گے استقامت و ماضی ہے، ماضی میں ماضی مضارع کا قاعدہ لگ گیا. پیچھے آپ نے دیکھا مضارع میں ماضی کا لگ گیا تھا، ابھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں ہے تو مضارع لیکن قاعدہ کون سا لگا ہے؟ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ماضی ہے، ماضی میں قاعدہ کون سا لگا ہے؟ مضارع. یہ تو ہم نے منہ کا مال کو دیکھنا ہوگا نا کہ منہ کا مال میں کون سا قاعدہ آ رہا ہے. جیسے کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ راستہ بنانا زیادہ بہتر ہے کہ مسجد بنانا زیادہ بہتر ہے، تو میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ بھائی جس کی ضرورت زیادہ ہے وہ ہے، اور سب برابر ہیں پھر مسجد افضل ہے. اچھا اب یہاں پر یستقیم یستقویم، تو ویمو
وہی واو کی کسرہ اٹھا کر پیچھے قاف ساکن کو دیا اور اس کی مناسبت سے واو کو کس سے تبدیل کیا؟ یا سے. تو یہ کیا بن گیا؟ یستقیم. اچھا واو کی حرکت ما قبل کو دینے کے بعد واو تیسرے قاعدے سے جو ہے وہ یا ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایسا نہیں کوئی آج حکم نہیں آیا بابو کیا حکم ہے اسی لینڈ کرتے ہیں دوسری کتابوں میں. اچھا جی استقامتاً مصدر جو ہے وہ اصل میں کیا تھا؟ استقوامن. استقوامن واو متحرک ما قبل ساکن واو کا فتح اٹھا کے پیچھے قاف کو دیا. واو ساکن ما قبل مفتوح لیکن اصل میں متحرک تھی تو کس سے تبدیل کیا؟ قاعدہ نمبر 7. 8 تو پہلے لگے ہے نا, 8 کی وجہ سے حرکت نقل ہوئی ہے لیکن پھر الف سے تبدیل ہوا تو 7 ہو گیا اور پھر استقامن ہو گیا. لیکن نیچے کہتے ہیں اعلیٰ ہوا المشہور, یہ مشہور بات یہی ہے. غیر مشہور بات نیچے لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں استقامتاً اصل میں استقواماتن, لیکن اس بات کو ہم چھیڑتے اس لیے نہیں ہے کہ آگے افادات میں پوری اس کی بات آ رہی ہے. اچھا اس میں جا کے صیغوں میں افادات میں. اور اسی طرح یقالو کا قاعدہ, یقالو کا کون سا قاعدہ؟ قاعدہ نمبر 7, 8, 9. یقالو, یقالو والا مضارع مجہول والا 8. ٹھیک ہے جی. کے بعد الف التقاء ساکنین سے گر گیا, الف التقاء ساکنین سے گر گیا. اچھا اور آخر میں عوض کی اس کے عوض میں الف کے عوض میں تا بڑھا دی, استقامتاً ہو گیا. مستقیم اصل میں مستقویم تھا, ابھی بیان ہوا. یستقیم کی طرح تعلیل کر دی گئی. امر نہیں مضارع مجزوم کے دوسرے صیغوں میں التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. یستقیم دیکھیں یہ ہے یستقیم, یہ اصل میں کیا تھا؟ یستقویمو, ویمو سے بن گیا یستقیم. اب میں اس کے اوپر داخل کرتا ہوں لام, یہ ساکن کر دے گا اس کو, 2 ساکن جمع ہو جائیں گے, یہ یا گر جائے گی, لام یستقیم ہو جائے گی. یہ بتا رہے ہیں باپ. امر نہیں نون ثقیلہ خفیفہ لگنے کے وقت وہ محذوف واپس آ جاتا ہے کیونکہ پھر وہ حذف اجتماع ساکن رہتا نہیں ہے. استقیمن لا تستقیمن اجوف یائی. اچھا اسی طرح اسباب استفعال استخارہ, استخارہ یستخیر استخارہ تنفوید ہم سنے ہو سی. ٹھیک ہے جی, استخارہ سنٹر. اچھا استخیر یستخیرو, یستخیرو ہو گیا. اچھا اسی طرح اجوف واوی اسباب افعال اقام یقیم اقامتا, اقام اقواما, یقویم اقواما. اچھا مقیم مقیم مقویم, وی کسرہ پیچھے, کسرے کی وجہ سے واو کو یا مقیم. اقیم یقام اقامتا فهو مقام الامر منه اقیم والنهی عنه لا تقم, لا تقم. صحیح ہے, لا تقم تو سن پر کیا لکھے تھے؟ لا تقم, من کو لا تقم لکھے تھے. تو سن پر نبی جوان کتاب ہے, من کو بوڑھی کتاب ہے پرانی نا, لا تقم. اچھا اس میں کافی سرغلطیاں ہیں. اچھا اسی طرح والظرف عن منہ مقام, اسی اس باب کے صیغوں میں تعلیلات بیانی استقامہ والی استقیمو. ہم پہنچ آئے جی اللہ کے فضل سے. دا یدو کو نٹھے اساں حال بندے ڈٹھے. مولانا عبدالقدوس صاحب ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ ویسے طلباء سے ذرا گھبراتے ہیں نا دا یدو سے, تو دا یدو سے نٹھے اساں حال بندے ڈٹھے. ماشاء اللہ.